بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس چینل کے توسط سے پاکستان میں صدارتی نظام لائے جانے کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے صدارتی نظام بہترین متبادل ہے اس موجودہ پارلیمانی نظام کا، اور اس نظام کے ذریعے پاکستانی عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر اس ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے تو۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، اس میں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے ان کے لیے، اس پارٹی کے لیے ان چھوٹی پارٹیوں کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بڑی پارٹی جو ہے وہ ان پارٹیوں کی ناز نخرے اٹھاتی ہے، ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ چھوٹی پارٹیاں ہاتھ کھینچ لیں تو جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا اقتدار ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، اور اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو اس وقت، اور وہ ان چھوٹی پارٹیز کی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کو منانے کے لیے پہلے اسد عمر گئے 90 یا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر، اور وہ ناکام ہوئے۔ اب گزشتہ روز جہانگیر ترین اور پرویز خٹک ایم کیو ایم کو منانے کے لیے گئے تھے، وہ بھی غالباً ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کا اصل میں مطالبہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی ادارے، ان کو ترقیاتی فنڈز دیے جائیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال، جو خود بھی اسی ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان بلدیاتی اداروں کو گزشتہ 4 سالوں میں تقریباً 9 ارب سالانہ کے حساب سے تقریباً 36 ارب روپے جو ہے وہ دیے گئے، لیکن آن گراؤنڈ اس بھاری رقم کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ رقم ایم کیو ایم کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان کی جیبوں میں گئی، اور ان لوگوں نے لندن اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں اپنی جائیدادیں بنا لیں، لیکن کراچی اور حیدرآباد کی عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، ہر جگہ گندگی نظر آتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں ان کے حالات ضرور بدلے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے یہ فنڈز جو ہیں وہ بند ہیں، لہٰذا اب یہ بلیک میلنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں فنڈز دو ورنہ ہم حکومت سے جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس کو 2018 کے انتخابات میں، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، کہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی وجہ سے اس پارٹی کو دعوت دی گئی حکومت بنانے کی، اور پھر جہانگیر ترین کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے مرکز میں چھوٹی پارٹیوں کے تعاون سے پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان تو بن گئے، لیکن روز اول سے ان پارٹیوں کی بلیک میلنگ کا شکار ہیں۔ کاف لیگ کی شروع دن سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر نظر ہے، اور ہر مرتبہ یہ لوگ جو ہیں وہ چند سیٹیں لے کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور کسی پارٹی کے ساتھ اپنا دست تعاون بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی بلیک میلنگ بھی جاری رہتی ہے۔ اب پرویز الہی کی نظریں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ہیں۔ پنجاب چونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اٹک سے لے کر رحیم یار خان اور صادق آباد تک اتنا بڑا صوبہ ہے کہ جس کو چلانے کے لیے ایک متحرک وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے، اور جو خصوصیات ایک وزیر اعلیٰ میں ہونی چاہیے وہ جو اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، ان میں نظر نہیں آ رہی۔ اب پتہ نہیں عمران خان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ عثمان بزدار کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور انتہائی ناقص کارکردگی کے باوجود اس کو ہٹانے کا نام نہیں لے رہا۔
اگر عمران خان صاحب آئندہ الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ عثمان بزدار کی جگہ پی ٹی آئی میں سے کسی متحرک شخصیت کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ اگر شاہ محمود قریشی کی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش تھی تو آخر ان کو بنا دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی میں انتظامی معاملات چلانے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ کافی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور کافی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی اس خواہش میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے۔ اب عثمان بزدار میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ عثمان بزدار زیادہ سے زیادہ ایم پی اے لیول کا آدمی ہے، اور اگر ان میں کوئی انتظامی صلاحیت ہے بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک تحصیل ناظم جتنی ہے، اور آپ نے اسے اٹھا کر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا انتظامی سربراہ بنا دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر پنجاب کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صدارتی نظام میں ہے۔ اس پارلیمانی نظام سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، لیکن یہ نظام جو ہے پارلیمانی نظام، یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے بہت سوٹیبل ہے، اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو، کیونکہ اس نظام میں ان کے خوب چھکے لگتے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تک ان لوگوں سے بلیک میل ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس نظام میں وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، پارلیمانی سیکٹریز ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اور رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں جو کسی صورت بھی کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہے، جس کا جب جی چاہتا ہے اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، اور انتظامیہ جو ہے ڈی سی اے سی جو ہے وہ روایتی طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے فرضی رپورٹس جو ہیں وہ اوپر تک بھجواتے ہیں۔ اب آٹے اور گندم کا جو ہے ریٹ دیکھ لیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ فلور ملز کے مالکان کون ہیں؟ یہی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا ان کے کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہوں گے۔ چینی کا ریٹ آج ایک دکاندار بتا رہا تھا کہ 400 روپے فی بوری جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب شوگر ملز مالکان کون ہیں؟ کن کن یہ ملے ہیں؟ انہی لوگوں کی ہے نا۔ کسان سے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ 150 160 روپے من گنا لیتے ہیں، اور اس کی ادائیگی بھی یہ لوگ بر وقت نہیں کرتے، لیکن چینی کا ریٹ جو ہے وہ جب مرضی چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ نظام ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، اور عام لوگوں کو، عوام الناس کو میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں صدارتی نظام لایا جائے، اور یہ نظام جو ہے صدارتی نظام، یہ اسلام کا جو خلافت کا سسٹم ہے، خلافت کا نظام ہے، اس کے بھی بڑے قریب تر ہے۔ ایک زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس حوالے سے کافی گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں سوشل میڈیا پر اس نظام کے حق میں ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس نظام کے حق میں ایک کمپین چلائیں، تاکہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے اور ان مافیاز سے جو ہے ہماری جان چھوٹ سکے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔